ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سن رہے ہیں مراقبے کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کرنا کہ ہر پل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس بات سے آدمی کو ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور اس بات کا تصور بھی ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، حتی الامکان اچھی طرح عبادت بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ آخر میں لکھتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدْ هَذَا السُّرُورَ وَلَا شَيْئًا مِّنْهُ فَلْيَتَّهِمْ إِيمَانَهُ وَأَعْمَالَهُ۔ اگر کسی کو عبادتوں میں یہ خوشی نہیں ملتی اور عبادتوں میں لذت نہیں ملتی تو وہ اپنے ایمان اور عمل پر دوبارہ وہ غور کرے، دھیان دے، اپنے ایمان کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، اپنے عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةً، اس لیے کہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایمان کا ایک مزہ ہوتا ہے۔ جو شخص اس مزے کو نہ چکھے تو اس کو چاہیے فَلْيَرْجِعْ وَلْيَقْتَبِسْ نُورًا يَجِدُ بِهِ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، تو وہ دوبارہ ایک ایسا نور تلاش کرے جس سے وہ اپنے ایمان کی مٹھاس کو پا سکے۔ اللہ اللہ، مدارج السالکین میں ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایمان کا مزہ اللہ تعالی ہر بندے کو عطا فرمائے۔ اور اسی طرح نقل کرتے ہوئے ابن تیمیہ سے کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا اذا لم تجد للعمل حلاوة فی قلبک، یہ جو اعمال آپ اور ہم کرتے ہیں نمازوں کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، خیرات اور صدقات کی شکل میں، اس سے مجھے اور آپ کے ایمان کو مجھے اور آپ کو ایک طرح کا مزہ ملنا چاہیے، مزہ ملنا چاہیے۔ اگر نہیں ملتا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں خیر کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اس طرح کا مزہ کیوں نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شکور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کا اجر دیتا ہے، عامل کو ثواب دیتا ہے، دنیا میں دیتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک طرح کی مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اس کا سینہ انشراح صدر اور اس کے سینے میں ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو نصیب ہوتی ہے جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے۔ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، جو نیکیاں بھی ہم کرتے ہیں اس نیکیوں کی یہی تاثیر ہوتی ہے کہ ہم بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ان نیکیوں کو بجا لائیں، اس لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اور یہ مراقبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا جو تصور ہے، اس تصور کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور مراقبے کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آدمی اپنا ظاہر بھی سنوار لیتا ہے، باطن بھی سنوار لیتا ہے۔ ظاہر کی حفاظت ایسی کرتا ہے کہ اس کے ظاہری جو حرکات ہیں
وہ حرکات بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، نماز پڑھتا ہے تو بالکل پرسکون اور اچھی حالت میں، خیرات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو ظاہری اعمال کی حفاظت کرتا ہے، وصیانۃ الباطن، اور باطن کی حفاظت بھی ایسے کرتا ہے کہ دل میں غلط خیالات، ارادوں سے بچتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا دل قلب سلیم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور قلب سلیم جس کے بارے میں کہا الذی لا ینجو الا من اتی اللہ بہ، اور قلب سلیم وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نجات کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نجات اسی آدمی کو ہے جو قلب سلیم لے کر آتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے احکام پر اعتراض نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں وہ ایک قدریہ ہوتے ہیں اور ایک شرعیہ ہوتے ہیں۔ قدریہ ایسے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے کسی کو غریب لکھ دیا، کسی کو مالدار لکھ دیا، کسی کو اپاہج لکھ دیا، کسی کو اندھا لکھ دیا، کسی کو دولت مند لکھ دیا، کسی کو بیمار لکھ دیا۔ اس پر آپ کا اور میرا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور احکام شرعیہ جیسے جو شریعت کے جو احکام ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ، اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز 5 بجے کیوں رکھی گئی، اگر 6 بجے ہو جاتی تو خوب سو کے پڑھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور ہی یہی ہے کہ آدمی اس پر بھی اعتراض نہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں اس پر بھی اعتراض نہ کرے۔ اسی سے جڑے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہم پر نگران مانتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اس تصور کو، اس عقیدے کی پختگی کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، تو دیکھیں اس کی برکتیں میری اور آپ کی زندگی میں کیا کیا ہوتی ہیں۔ کچھ اور باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔